بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی دفعہ چیک ہوا اور کس نے کیا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل چٹو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا کہ 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مقدس چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، جس کا ذکر یوں ہوا کہ ان وسوسوں کا خیالات سے محفوظ رکھیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ کے قلب میں اور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی کے عظیم اوگرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی آیتوں کو عظمتوں کے متحمل ہوئیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی بھانجی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکت ہے اور آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی بھانجی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپس پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ ہو گئیں۔ والد ماجد کا سینہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔
اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔